صحبت کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ جواری کے ساتھ بیٹھے گا جواری بنے گا، شرابی کے ساتھ بیٹھے گا شرابی بنے گا، موالی کے ساتھ بیٹھے گا موالی بنے گا، زانی کے ساتھ بیٹھے گا زانی بنے گا، چور کے ساتھ بیٹھے گا چور بنے گا، ملاوٹ والوں کے ساتھ بیٹھے گا ملاوٹ کا شوقین ہوگا، کم ناپ تول والوں کی سنگتی کرے گا تو کم ناپ تول والا بنے گا، غافلوں کی صحبت میں بیٹھے گا اللہ کو بھولے ہوئے لوگوں کے ساتھ تو یہ بھی اللہ کو بھولنے والے لوگوں میں شامل ہو جائے گا، بے نمازی کے ساتھ بیٹھے گا بے نمازی ہوگا، ذاکر کے ساتھ بیٹھے گا ذاکر ہوگا، نمازی کے ساتھ بیٹھے گا نمازی ہوگا، سخی کے ساتھ بیٹھے گا سخی ہوگا، شفیق کے ساتھ بیٹھے گا شفقت اور رافت کا پیکر بنے گا، ظالم کے ساتھ بیٹھے گا ظالم بنے گا، ڈاکو کے ساتھ بیٹھے گا ڈاکو بنے گا، اللہ والے کے ساتھ بیٹھے گا بیٹھے گا بیٹھے گا بیٹھے گا اللہ والا بنے گا اگر بیٹھا رہے ساری زندگی۔ کٹا بیٹھا پھر تو یہ درمیانی ہے، اس کا تو موضوع نہیں ہے، موضوع ان کا جو تواتر میں کسی صحبت کے ساتھ اپنی عمریں گزار دیتے ہیں۔ صحبت تالے ترا تالے کنند، صحبت صالح ترا صالح کنند۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً یہ فرمایا کہ نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور گناہ گار کی صحبت تجھے گناہ گار بنا دے گی، یعنی سوسائٹی سنگت اٹھنا بیٹھنا یہ اس کا اثر لازماً ہوتا ہے۔ اور پھر جن حضرات نے اللہ اکبر کبیرہ جن حضرات نے ان کی صحبت گزاری یعنی تابعین نے ان کی صحبت گزاری یعنی تابعین کی جنہوں نے صحابہ کرام کی صحبت میں گزاری ہو وہ ان کا کیا کہنا ہے جی، اور پھر وہ تابعین جنہوں نے صحابہ کی صحبت گزاری ہو ان کا کیا کہنا ہے، اور پھر صحابہ کرام جنہوں نے حضور علیہ السلام کی صحبت میں عمر گزاری ہو کیا خیال ہے، اللہ کے حبیب نبیوں کے سردار، اور پھر ان صحابہ کرام میں زیادہ صحبت جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی ہے اس نسبت سے وہ درجے میں بلند ہوا ہے۔ صرف حضور کی صحبت نے جتنے زیادہ صحبت میں رہا حضور کی مجالست میں رہا حضور کے ساتھ ٹائم گزارا اس کا درجہ بلند ہے اس سے جو کم صحبت میں رہا۔ حضور علیہ السلام کا معاملہ ایسا ہے، یہ صرف معاملہ حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے۔ سب سے زیادہ صحبت حضور علیہ السلام کے ساتھ جن کو نصیب ہوئے نا وہ ایک تو آپ کی آل اولاد ہے، آپ کی دختر و داماد ہے اور حسنین کریمین ہیں۔ ابھی ہمیں دیکھو اپنے بچوں گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں نا، ابھی آپ ان کے ساتھ مثال میرا یہ ٹائم ہے یہ آدھا گھنٹہ گھنٹے پر گئے نا، زیادہ صحبت میری کن کو ملتی ہے؟ میرے بچوں کو مل رہی ہے، ایک پوتوں کو ان کو مل رہی ہے گھر والوں کو۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام کی زیادہ صحبت میں گھر والوں کو اہل بیت کو ملی ہے۔ اس کے بعد زیادہ صحبت اگر حضور علیہ السلام کی ملی ہے تو حضرات اصحاب صفہ کو ملی ہے جو در نبی کی چوکھٹ پر در چوکھٹ نبی پر پڑے رہتے تھے۔ ان میں بعض ایسے تھے شادی بیوی بچے تھے نہیں، گویا قلندر اور تفرید و تجرید کی زندگی تھی ان کی، لکڑیاں کاٹ کے لاتے یا لے آتے جنگل میں جاتے، ان میں بڑے نامی گرامی ہستیاں بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، پیون زدہ کپڑے لنگی بندھی ہوئی پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہڈیاں نکلی ہوئی اور اللہ کے مقرب ترین عرفان کے اعلیٰ درجے کے، اس لیے کہ وہ صحبت رسول نے ان کو ایسا بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب غار سور میں جب مدینہ تل شریف کی طرف ہجرت کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفیق تھے سفر کے، اور پھر غار میں جب یہ پناہ کی غرض سے رہے 3 دن 3 راتیں تاکہ حالات سازگار ہوں تو پھر نکل کے وہاں مدینے کی طرف سفر کا آغاز کرے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ ایک مجلس میں یوں کہنے لگے کہ اے ابا بکر، میری ساری زندگی کی عبادتیں، میری قربانیاں، میرا جہاد، میرے صدقات و خیرات، روزے، عبادت و ریاضات و تراویحاں ساری لے لو، اس کے بدلے میں مجھے وہ غار سور کے 3 دن دے دو۔ پتہ نہیں کیوں، سوچو پتہ نہیں کیوں وہاں کیا تھا، وہاں تروئی غار کے اندر کوئی حج پڑھے جا رہے تھے، کوئی روزے رکھے جا رہے تھے، کوئی جہاد دشمنوں کے ساتھ سیف و سنان کے ساتھ ہو رہا تھا، ایسا کچھ نہیں تھا۔
اللہ کے حبیب کا مبارک وجود اور آپ کی صحبت و زیارت و چہرہ مبارک و حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 72 گھنٹے تسلسل سے ملے۔ حضرت عمر جانتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق نے مراتب علو کے کن کن مقامات کو طے فرمایا ہے، صحبت کی وجہ سے۔ ان میں یہ تذکرہ ہے، پہلے اہل بیت حضرات کا تذکرہ تھا، حضور کی اولاد، اب یہ اصحاب صفہ کا ذکر ہے، جو ہر وقت کھانا بھی ان کا جو بھی آتا حضور اسلام کے بیت مبارک سے آتا تھا ان کے لیے۔ وہ جو مشہور حدیث، ایک پیالی سے جو 70 صحابہ نے دودھ نوش کیا تھا، وہ انہی کے سبب سے ہی معجزہ پیش آیا، انہی حضرات۔ ایک دودھ کا پیالہ، سارے بھوکے بیٹھے، حضور کی طرف تھکتے تھے، حضور صاحب جو بھی غنیمت آتا آپ میں تقسیم کر دیتے، گھر میں جو بھی پکتا ان تک پہلے پہنچاتے، کبھی خود ان کے ساتھ بیٹھ کر روکی سوکی تناول فرماتے تھے۔ اصحاب صفہ، ہائے ہائے، مجھے تو بڑا پیار ہے ان سے، اس لیے پیار ہے کہ یہ تو حضور کے دیوانے سمجھیں، یوں سمجھے نا جیسے آج کل یہ بدعتی شرکی دور کے اندر، مثال تو نہیں دینی چاہیے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مزاروں پر نا ملنگ پڑے رہتے نا، تو یہ یوں سمجھیں کہ بارگاہ رسالت کے ملنگ تھے سارے اصحاب صفہ۔ یہ تو جھوٹے ملنگ ہیں، وضو بھی نہیں جانتے، پلید ہیں، نعرے صرف مارتے ہیں، نشے کرتے ہیں، وہ تقویٰ والے ملنگ وہی تھے اصل میں، یہ ملنگ نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، ٹھگ باز ہیں، ٹھگ ہیں، کام چور ہیں، بس پیسے ادھر ادھر لیتے کھاتے، مفت کی روٹی پڑے ہوتے ہیں بازاروں پر، نعرے مار کر روٹیاں کھاتے ہیں اور بھنگ پیتے ہیں، ان کی بات نہیں ہے۔ ملنگ کا مطلب کوئی اور ہوتا ہے۔ آج کل نام نہاد ملنگ بھی بہت، صوفی بھی بہت، پیر بھی بہت، دھوکے کا زمانہ آیا، شعبدے بازیاں چل رہی ہیں، لوگوں نے شعبدے سیکھ لیے اور شعبدے کی آڑ میں پیر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، عامل ہیں، کچھ جنتر منتر سیکھ گیا، کچھ وظیفے پکایا، کچھ بھی کیا، کوئی موکلات جنوں کو قبضے کیا، کوئی شیاطین بدروؤں کو بیٹھ گیا، وہ لوگوں کا مرشد ہے، اور بابا ہے، بابا نہ، بابا یہ بابا ہے، بابا سلمان فارسی، سبحان اللہ۔ پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو ہر وقت عبادت کے لیے مسجد نبوی میں رہتی تھی۔ یہ حضرت دنیا سے دستبردار ہو چکے تھے، پورے دونوں ہاتھ اٹھا لیے دنیا سے، مال دولت پیسہ تجارت دکان روپیہ پیسہ درم دینار پاک، بس اللہ کا رسول، آخرت، اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک اور اللہ کی عبادتیں، روزے تلاوتیں، بس ان کا مشغلہ، ان کی محبوبیت، ان کی دلچسپیاں سارے اس دائرے کے اندر بند تھیں۔ بس دنیا سے دستبردار، روزی کمانے سے کنارہ کش ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطاب فرمایا۔ عطاب یہاں دوسرے معنوں میں سمجھیں، پیار برا شکوہ، پیار برا شکوہ، ان کی بابت دیکھیے گا کیا بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیت مبارک سے کسی مقصد کے لیے روانہ ہوتے ہیں باہر کی طرف، یہ چبوترے پر بیٹھے ہوئے ملنگ، توحید کے پروانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہی خیال میں منہمک تشریف لے جا رہے ہیں، اور یہ سارے ایسے دیوانوں کی طرح، فدا ہونے والے پروانوں کی طرح، بڑے عاشقانہ، بڑی حسرت تڑپ طلب سے ایسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام اپنی پاک خیال میں مگن چلے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک آسمان سے اس منظر کو ملاحظہ فرما رہا ہے، اس سینیریو کو، یہ ساری اس ماحول کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایک دم سے
جبرائیل علیہ السلام کو طلب کر کے یہ حکم، یہ آیت دے کر وحی کے طور پر ایک دم سے بھیج دیا. وہ آیت قرآنی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. فرمایا اے میرے حبیب، آپ ان لوگوں سے نظر نہ پھیریے جو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے رات دن اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں، اور اللہ کی کتاب ان کے فضائل پر ناطق ہے یہ کہ وہ صرف طالب ہے کس چیز کے؟ یریدون وجہہ. اللہ پاک نے خود فرمایا ان کے بارے میں یریدون وجہہ، یہ ارادت مند ہیں، یہ مرید ہیں اس بات کے، یہ نیت رکھتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کا چہرہ ہونا چاہیے. وجہہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو عربی میں. وجہ اللہ نے فرمایا یہ میرے چہرے کے طالب ہیں، اسی کے لیے یہ مجھے پکارتے رہتے ہیں، اللہ 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 ذاکرین. اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے فضائل پر، قرآن ان کے فضائل پر اہل صفہ کے ناطق ہے. خود قرآن بولتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے فضائل میں بڑی احادیث ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، اور ہم نے کتاب کے مقدمے میں ان کا کچھ ذکر کر دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بڑے عالم، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے پاس جا کر کھڑے، ان کی تنگ دستی اللہ، ان کے مجاہدے، پھر اس حالت میں ان کے دلوں پر پھر بھی اطمینان، چہروں پر خوشی. اس کو دیکھا تو فرمایا اے صفہ والو تمہیں بشارت ہو، اے صفہ والو تمہیں بشارت ہو کہ میری امت کا جو شخص بھی اس صفت پر رہے گا جس پر تم ہو، اللہ اکبر، پھر اس پر راضی بھی رہے اس حال کے ساتھ، وہ جنت میں میرے دوستوں میں، میرے رفیقوں میں ہوگا. سبحان اللہ بھی نہیں نکلتا من سے. کافر ہو کیا؟ توبہ توبہ. جیسے آدمی مرداروں کے ساتھ بات کر رہا ہے، جیسے پتھروں کے سامنے آدمی کو اتنی چونکا دینے والی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا کیونکہ نفس کا غلبہ اتنا ہو چکا، روحانیت کی تاثیر اندر موجود نہیں ہے کہ یہ باتیں اثر کر جائیں. مہر لگی ہوئی دلوں پر ہو تو حق بات اندر کو اٹیک نہیں کرتی. غفلت کی مہر، مادہ پرستی کی مہر، ظاہر پرستی کی مہر. ان اصحاب صفہ میں سے ایک اللہ جبار کے درگاہ کے منادی اعلان کرنے والے، انہی میں سے تھے ایک مؤذن رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ، محمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ. دوسرے خداوند واحد کے دوست اور واقف احوال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عبداللہ یعنی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. تیسرے مہاجرین و انصار کے سالار اور خداوند جبار کی خوشنودی کی طرف متوجہ حضرت ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھے برگزیدہ اصحاب صفہ اور زینت اہل تصوف حضرت ابو الیقطان عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے قریب والے. جنگ جملیہ، جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر شہید ہو گئے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمار، ایک وقت آئے گا مسلمانوں کے اندر ایک جماعت باغی ہوگی جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلائے گی. اس حدیث کو آج کل گول مول کر دیا گیا ہے، صحیح تواتر کے ساتھ ہے. اے عمار، میرے بعد میری امت میں سے ایک جماعت باغی ہوگی فرمایا، اور وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلائے گی، اور تو جنت کی طرف بلانے والا ہے. اے عمار، تو ان کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا. یہ وہ میرے حضور جن کے بارے میں کوئی کہے کہ ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کل کا، ہمارے جیسے بے ادب گستاخ ناصبی وہابی اس مزاج والے.
ان کو کیا پتہ روحانیت میں شان اللہ کے نبی کے غلاموں کی اتنی بلند ہوتی ہے جہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے. تو پھر صحابہ کا مقام، اہل صفا کا مقام، اہل بیت کا مقام، مولا علی کا مقام، پھر حضور کا آیا. ان کی عظمت بیٹھے گی تو اللہ کی عظمت ان کے دل میں آئے گی. ان کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، کیونکہ جب رسول کی عظمت نہیں ہے تو اللہ کی عظمت آ نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ ورا الورا اور خفیہ ذات ہے. کیسے اس کی عظمت کا احساس ہو؟ غور کرنے کی باتیں ساری. اس لیے ہم نے اپنا تعلق کسی بھی فرقے سے نہیں رکھا ہے. ہمارا فرقہ یہی ہے. میں یہ کہتا ہوں اس زمانے میں ہوتا تو کاش میں اصحاب صفہ میں سے ہوتا. میں اگر اس زمانے کا ہوتا تو عمار بن یاسر کے ساتھ ہو کر وہاں شہید ہوتا کہ حضرت علی کی جماعت کے ساتھ ہوتا. پانچویں علم کا خزانہ، حلم کا مخزن حضرت ابو سعید عبداللہ ابن مسعود، یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے عالم گزرے اور یہ حضور کے بہت قریب ہوا ہے، بڑے قریب ہوا. یہ ٹوٹل 72 ہیں کم و بیش ان کی تعداد. ہاں جی رحیم صاحب. چھٹے اللہ رب العزت کی درگاہ کا تمسک کرنے والے اور گناہوں سے پاک حضرت عبداللہ بن مسعود کے بھائی حضرت عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. ساتویں راہ عزلت کے سالک اور عیوب و ذلت کی باتوں سے کنارہ کش حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں جمعرات میں اکثر ان حضرات کے نام مبارک لیتا ہوں. الحمدللہ ان کی محبت ہوگی کہ ان کے نام مبارک آ جاتے ہیں دل میں اجتماعی میں نا. آٹھویں مقام تقویٰ کے دائی، مصیبت و ابتلا پر راضی، مصیبتوں اور بلاؤں پر راضی حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نویں رضا الہی کی درگاہ کا ارادہ کرنے، مقام فنا میں بارگاہ بقا کی تلاش کرنے والے حضرت صہیب بن سنان، جن کو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار پیسے والے، ان کا حال یہ تھا نا صبح ایک جوڑا کپڑے کا پہنتے، شام کو پھر دوسرا جوڑا پہن کر بازار نکلتے تھے. ایسے خوشبو لگاتے تھے، ایسی خوشبو کہ بہت دور فاصلے تک لوگوں کے نتنوں میں اس کی مہک جاتی تھی اور سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے عبداللہ حضرت صہیب رومی گزرے ہیں. ایسے لش پش جس کو کہیں. ایک تو خوبصورت تھے ماشاءاللہ، نوجوان خوبصورت، زیب و زیبائش کے بڑے شوقین، بہترین لباس پہننے والے، صبح جوڑا شام جوڑا. ہم آپ یہ دنیا دار مستیوں ان کو دیکھو کیسی زندگی تھی، پھر کیسے بن گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و صحبت کی برکت سے. خوشبو یا قیمت ہی قیمت، بیرون ملک ممالک سے برآمد کر کے خوشبویات استعمال کرتے تھے. عمدہ سواری. پھر ایک وقت آیا نا جی، ہوا چلی نا ہوا، تو آپ کے پھٹا ہوا کرتا یہاں سے صہیب رومی کا یوں لہرانے لگا. آقا علیہ السلام کو دیکھا، آنکھ مبارک میں آنسو آ. بولا یہ وہ صہیب اسلام میں لا کر خود کو کیسا بنا دیا. ملنگ اس کو کہتے ہیں. ایسے ایسے لہرا رہا ہے نا قمیض پہ، پھٹا ہوا یہ ایسا کھڑا ہے. پرانے کپڑے دو پین اتنے ہو گئے، پھٹ گیا نا. ابھی یہاں سے کندھا نظر آ رہا ہے، ہوا چل رہی یوں یہ یہاں سے یہ یوں لہرا رہا وہ ٹکڑا. حضرت صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا یہ وہی صہیب، صبح جوڑا شام جوڑا، خوشبو کی مہکار سے مدینے کی گلیوں کو مہکانے والا یہ صہیب آج اسلام کی خاطر خود کو کیسا بنا دیا. یہ ہیں اصحاب صفہ. 10ویں سعادت کے سیپ کے موتی اور قناعت کے سمندر حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 11ویں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. مخلوق دونوں جہانوں سے بے نیاز حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ.
مخلوق اور دونوں جہانوں سے، آخرت جنت منت سے بھی بے پرواہ، بس اللہ اللہ کا رسول بات، اس میں ڈوبے ہوئے کھوئے ہوئے۔ زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12ویں مشاہدات کی طلب میں مجاہدوں کے مالک، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو البشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 13ویں صاحب عزت و توبہ اور ساری دنیا کو چھوڑ کر حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے حضرت ابو المرشد کنانۃ الحسن کنانا الحسین العدوی رضی اللہ عنہ، 14ویں تواضع انکساری کے عبور کرنے والے، دنیا سے قطع تعلق کرنے والے حذیفہ الیمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ عنہ، 15ویں عذاب آخرت سے ڈرنے والے اور مخالفت شریعت سے بھاگنے والے حضرت عکاشہ بن المحسن رضی اللہ عنہ، 16ویں مہاجرین و انصار کی زینت اور بنی قار کے سردار حضرت مسعود بن ربیع القاری رضی اللہ عنہ، 17ویں زہد میں مانند عیسیٰ علیہ السلام، شوق میں مانند موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابو ذر جندب ابن الجناوہ ہر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 18ویں انفاس پیغمبر علیہ السلام کے محافظ اور خیرات شیان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، یہ تینوں عبداللہ بڑے صحبت یافتہ، اور اللہ نے ان کو حضور کی برکت سے، نظر نگاہ سے ایسے بصیرت دی تھی، قرآن کی آیت سے ایک دم سے ان کو تعمیل کرنا اس طرح سمجھ میں آ جاتی تھی ان کو، اور باقی صحابہ ان سے پوچھا کرتے تھے۔ 19ویں استقامات دین میں قائم، اتباع شریعت میں راست رو حضرت ابو درداء عویم بن رضی اللہ عنہ، 20ویں صاحب ہمت اور خالی از تہمت حضرت ابو درداء عویم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، 21ویں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ امید سے تعلق رکھنے والے دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 22ویں سمندر شرف کے کیمیا صدف توکل کے موتی حضرت عبداللہ بن بدع الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روز رسول کے پاس ڈیوٹی دے رہا تھا ایک سپاہی، اس کے یہاں نام لکھے ہوتے، پٹی لگی ہوتی ہے نام، اس میں اس کا نام جو لکھا تھا، نام کے آگے اس کا جہنی لکھا تھا۔ میں سمجھ گیا یہ حضرت عبداللہ جہنی کی اولاد میں سے، میں سمجھ گیا نا، مجھے اس پر ایسا پیار، حالانکہ کلین شیو کھڑے تھے وردی میں، مجھے ایسا پیار آیا، وہ تو ڈیوٹی میں تھا، لوگوں کو آئینہ حاجی ہٹو چلو اس میں لگا ہوا تھا، میں گیا اور کچھ نہیں کر سکا، اس جگہ پر ایسے چومی گئی، غصے سے مجھے کہتا ہے عربی میں مت کرو، ہم ادھر چومنے نہیں دیتا تو مجھے چومتا ہے۔ میں نے کہا تم کیا جانے بچہ، میری صدا کو اللہ نے محبوب کیا، اللہ کے حبیب نے محبوب کیا ہے، میں نسبت کی وجہ سے تمہارے یہ کندھا چوما ہے، تم لوگوں کو ایسا بنا دیا گیا، وہابیوں نے، عربی وہابی نجدیوں نے ایسا خراب کر دیا ہے، تم لوگ اس پیار کو نہیں سمجھتے، تمہارے دلوں کو ایسا بنا دیا، الٹا مجھے کہہ رہے ہمیں جالی کو چومنے نہیں دیتے، تو مجھے یعنی میری کیا اوقات ہے؟ یہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ کی یہ سنہری جالی ہم لوگوں کو ادھر نہیں چھوڑتے، میری کیا اوقات؟ یہ یہاں پہ وہ صحیح بتا رہا ہے، میری کیا اوقات تو مجھے چومتا ہے، مجھے اس پر پیار بھی آیا، مسکرایا، مجھے کوئی غصہ کوئی تکلیف نہیں اس کے، میں خوش ہوا۔ وہ ہوٹل میں کمرے میں لیٹا بار بار اس منظر کو سوچتا کہ میرا یہ چومنا، اس کا عربی میں پھر غصہ کرنا، یعنی تم مجھے کیا سمجھا، مطلب شرک مرک، وہ ان کا یہ خیال بنا ہوتا ہے بس۔ حضرت عبداللہ بن جہن، ان سے مجھے پیار ہے اصل میں، اس لیے ان کی اب وہ اولاد کتنی نسل کی اولاد ہوگی 1400 سال بعد کے بعد، اس کا نمبر کتنا وہاں پتہ ہے۔
لیکن ہے اولاد اسی کی نا. ہمیں اولاد رسول سے عقیدت پیار ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہمیں صحابی کے بیٹے کی بیٹے کی بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کو دیکھ کر میرے شدت سے میری عجیب حالت ہو گئی. یار یہ تو حضرت عبداللہ بن جہنی کے اولاد میں سے ہے. سبحان اللہ کی. اسی عرب میں رہتے گئے پیدا ہوتے گئے بھی نسلیں ادھر ہی رہے, نکلے نہیں نا. کئی نکل گئے نا, کتنے نکل بھی گئے نا. ہندوستان, ایران, ایشیا, وسط ایشیا, ترکمانستان, آذربائیجان, بخارا, سمرقند, افریقہ, کئی تو وہیں رہے. ان کی اولاد نسلیں وہیں چلی پلی, وہیں پہ آج تک وہ نسلیں ان کی قائم. اگر ہم ان تمام اصحاب صفہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کریں تمام کا, یہ 70-72 ہے جی, تو کتاب طویل ہو جائے گی. حضرت نے بس چندہ یہ 22 حضرات کا تذکرہ کیا. شیخ ابو عبد الرحمن بن الحسینی جو طریقت مشائخ کے کلام کو نقل کرنے والے, انہوں نے اہل صفہ رضی اللہ عنہ کے حالات پر ایک تاریخ باقاعدہ مرتب کی ہے, جس میں ان کے فضائل, مناقب, اسماء, کنیتیں بیان کی ہیں. لیکن انہوں نے مسعود بن ثابت بن عباد کو بھی اصحاب صفہ میں شمار کیا, جبکہ میں یہ فرماتے میں اس کو دل سے پسند نہیں کرتا, کیونکہ یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ پر تہمت کی ابتدا اسی نے کی تھی. اس لیے میں ان کو, حضرت فرماتے ہیں میں ان کو پسند نہیں کرتا دل سے. البتہ حضرت ابو ہریرہ سبحان اللہ, ثوبان, معاذ بن الحارث, طائب بن خلاب, ثابت بن ابو عینی, عون بن سعد, سالم بن عمر بن ثابت, ابو اللیث, کعب بن عمر, وہب بن معقل, عبداللہ بن انیس. میں یہ فیض کے لیے, برکت کے لیے ان کے نام مبارک لے رہا ہوں. آپ اگر نظر طرف متوجہ ہوں گے آپ کے دل کو صفائی ملے گی, اس لیے کہ حضور کے بہت قریب رہے ہیں. ان کے سینے حضور کے عشق سے, حضور کے فیض سے پر. حضرت عبداللہ بن انیس اور حجاج بن عمر الاسلمی رضی اللہ عنہ اجمعین سب انہی اصحاب صفہ میں سے تھے. سب کبھی کبھی کسی خاص مقصد کے پیش نظر دنیا کی کسی دوسری خدمت میں شامل ہو جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے, جیسے ہم تھوڑی دیر کے لیے نمازی ذکر والے ہوتے ہیں, اس طرح وہ دنیا کو اس طرح تھوڑی دیر دیتے تھے. جس طرح ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے وہ اس طرح اللہ رسول اور دین میں ڈوبے ہوئے تھے. یہ فرق ہم میں ان میں فرق. فرمایا تاہم تمام کے تمام ایک ہی درجے میں تھے. صحبت رسول سب کو چونکہ میسر تھی, درجے ماشاءاللہ ان کے سب ایک تھے. در حقیقت صحابہ کا دور خیر القرون کا دور تھا, بہترین زمانہ. یہ خطبے میں امام پڑھتا ہے خیر قرن. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا زمانہ سارے زمانوں سے بہترین ہے, جس میں آقا علیہ السلام کا وجود مبارک. پھر یہ پاکیزہ پروانہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, 1.25 لاکھ صحابہ کرام, وہ زمانہ. پھر فرمایا ثم الذین یلونہم. مولوی پڑھتے ہیں جمعے میں, آپ لوگوں نے سنا ہوگا, یعنی اس کے بعد کا زمانہ. کون سا زمانہ؟ جنہوں نے صحابہ کے ساتھ, میرے صحابہ کے ساتھ جنہوں نے صحبت کی زندگی گزاری, وہ زمانہ. پھر ثم الذین یلونہم, 3 زمانے تذکرے فرمائے. خیر قرنی, ثم الذین یلونہم, ثم الذین یلونہم. میرا زمانہ خیر کا, پھر اس کے بعد کا زمانہ, پھر اس کے بعد کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ صحابہ کے ساتھ, صحابہ کا زمانہ تابعین کے ساتھ, جنہوں نے صحابہ کی صحبت میں رہ کر ان سے دین سیکھا, اللہ کی معرفت کا علم سیکھا, تزکیہ نفس سیکھا, تصفیہ قلب کا علم سیکھا. اور پھر تیسرا زمانہ خیر کا وہ تھا جنہوں نے ان تابعین کے صحبت میں گزارا, جنہوں نے صحابہ کی صحبت گزاری, تابعین کی, تبع تابعین. بس یہ 3 زمانے خیر کے. اس کے بعد زمانے میں بہت بگاڑ پیدا ہوتا گیا, خرابیاں بڑھتی چلی گئی. پھر خلافت اسلامیہ نئی ملوکیت نے آ کے جگہ لی, اور پھر ظلم و جبر کے عجیب داستانیں ملتی ہیں اسلامی تاریخ کے اندر ایسے ہستیوں کے ساتھ. کنہوں نے کیا؟ اپنے ہی مسلمانوں نے کیا. کبھی بنو امیہ والے حکومتوں میں آئے تو انہوں نے کیا, کبھی بنو عباس والے آئے تو انہوں نے کیا. صوفیوں پر ظلم کیے, اہل بیت سیدوں پر ظلم کیا. اس زمانے میں بہت ساری احادیث جن کا تعلق اہل بیت سے ہے, جو ان سے مروی ہیں روایات ہیں,
جو حضرت علی سے احادیث بہت ساری مروی ہے، روایات ہیں، حضرت حسن و حسین کریمین سے جو روایتیں بی بی فاطمہ ہم آپ کو نہیں ملتی ہیں، انہوں نے سختی کی تھی باقاعدہ اپنے دور حکومت کے، خبردار ان کے متعلق کوئی حدیث تم نے کتابوں میں لکھی ہم پھانسی دیں گے۔ حکومت کا ڈنڈا تھا تو سارے محدثین محتاط رہ کر چلتے تھے، کئیوں کی زبانیں بند تھی، بات نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی کا نام لینا ہی اس دور میں جو ہے خطرے سے خالی نہیں رضی اللہ۔ خیر کا زمانہ، خیر کا زمانہ، یہ خیر کے زمانے کے حضرات ہیں۔ کون سا خیر؟ اول خیر حضور اسلام کا دور مبارک، لہٰذا یہ بہترین زمانے کی ہستیاں ہیں اور یہ خود بھی بہترین ہستیاں ہیں، لہٰذا وہ جس درجے میں بھی تھے بعد کے ہر زمانے کے لوگوں سے بہترین افضل ترین مخلوق تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت عمر بن عبد العزیز بھی خلیفہ گزرے ہیں، ان کی خلافت کو لوگ راشدہ مانتے ہیں، ان چار کے بعد اگر خلیفہ ہوئے، بیچ میں اچانک یہ آ گئے تھے امویوں کے زمانے میں جب ان کو بنایا گیا تھا، تو یہ بڑے تقویٰ والے اللہ کے محبوب بڑے ولی تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا، حضرت عبداللہ بن مبارک سے، کہ آپ کا کیا خیال ہے مقام کے بارے میں امیر معاویہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی انہوں نے ان صحابی کو کہ جن کا معاملہ ایسا کہ اہل بیت سے ٹکرائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ٹکرائے، اور یہ وہ صحابیہ میں سے جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش بھی فرمایا تھا کہ جماعت باغی ہو جائے گی، یہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دو جنگیں لڑی۔ اب مناقب فضائل ان کے بھی ہیں، کاتب وحی ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن تاریخی حقائق بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ان کا علم اموی، چونکہ اموی مرضی کا مذہب اور اموی مرضی کے احادیثیں ہم تک چلی آئی ہیں نا، اس لیے ہم اس سے لا علم ہیں، اہل بیت سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ آج اگر کوئی ان کی تعریف میں بات کرنے لگے تو لوگ ایسے دیتے ہیں جیسے یہ کوئی شیعہ ہے۔ بابا شیعہ نے تو ان کو دھوکہ دیا، تم نے بھی چھوڑا، شیعوں نے چھوڑا، پھر وہ کس کے رہے؟ اس کا مطلب وہ اللہ کے ہیں، باقی کسی کے نہیں، ان کو کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ وہ تو بڑی پاک ہستی ہیں، اللہ کے قرب میں ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ لوگ جھجکتے ہیں ان کے ذکر سے۔ تبلیغ والے سے بات کرو نا، وہ سمجھے شیعہ بن گئے۔ تبلیغ والے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرو، وہ سمجھے گا یہ بریلوی ہے۔ اہل بیت کی تعریف کرو، کیا سمجھے؟ شیعہ ہے۔ کمال ہے بھائی۔ اگر اس طرح وہ مولانا طارق جبیل نے کہا اگر اہل بیت کی شان میں کوئی مجھے شیعہ کہتا ہے مجھے یہ منظور ہے، بابا میں نہیں کہا۔ یہ وہ افضل ترین مخلوق تھے اصحاب صفہ۔ یہ صرف صحبت کے جیسے ان کا مقام ہے۔ پھر سوچو حسنین کریمین کا مقام کیا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں آپ پیٹھ پر آ کے یہ چڑھ کر سواری بنا دیں اپنے نانا، اور شریعت میں 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اٹھ جانا ہے۔ شریعت کا حکم یہ اس طرح سے ہے، لیکن جب یہ معصومین پاکین جب پیٹھ مبارک پڑیں، حضور سجدہ نہیں توڑ رہے ہیں، اپنا اٹھا نہیں رہے ہیں سر مبارک اپنا، کہ جب تک یہ بیٹھے ہیں وہ بیٹھے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان۔ یہ ان کے بیٹے جن کے مبارک باپ کی ولادت خدا کے گھر میں ہوئی، اندر ہوئی۔ ان کے بیٹے میرے آقا سے فرمائے دونوں جنت کے 2 پھول ہیں۔ فرمائے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کر، یا اللہ جو ان سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت کر۔ اور فرمایا کہ یہ میرے حسن حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو صحبت تو زیادہ ملی نا، مقام فضیلت
گھر میں یہ ہیں، باہر نکلتے ہیں ایسا صوفہ ہیں. یہ دو کو زیادہ صحبت ملی ہے، جنہوں نے ان سے زیادہ محبت کی ان کو فیض بھی زیادہ ملا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہے، ایک دفعہ فیضان چھوٹا تھا، اسکول میں پڑھتا تھا 7ویں 8ویں میں. اس نے نصاب کی کتاب میں، اس زمانے میں تو صحابہ کے کرام کے تذکرے تھے، اب تو سب نکالا جا رہا ہے، یہودیوں کے ایجنٹ آ گئے حکومتوں میں، خدا ان کو غارت کرے. تو اس میں صحابہ کے کچھ حالات ہیں، اس میں صرف میں نے کتاب کھول کے، اس نے مجھ سے کوئی سوال کیا تھا نا کتاب دے کے، تو اس سوال کے لیے میں نے کہا عنوان پڑھوں تو جواب دوں گا. میں اسے کھولا تو پہلے صفحے میں دیکھا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تھی. تو عقیدت محبت سے میں نے اس کی طرف ایسے نظر ڈالی تو نام بھی لکھا تھا، مجھے یاد نہیں ہے نام مبارک ان کا. تو پھر دوسرا صفحہ پلٹا تو میں نے دیکھا تھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قبر، بلیک اینڈ وائٹ میں. ایسا فیض کرنٹ آیا، کتاب تو ادھر رکھ کے میں جو بولنا شروع کیا، وہ فیضان کے سوال سے بڑھ کر ایک کتاب سی دل میں چلنے لگی. فوٹو سے فیضان، قبر سے، قبر کا فوٹو، یہ شرک ورک نہیں ہے جناب. میں کوئی تھوڑی کہہ رہا ہوں یہ خدا ہے، سجدہ کرو، عبادت کرو، کارساز ہے، روزی داتا، بیٹا، موت، زندگی، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں نا. لیکن یہ وہابیت والے اس کو شرک بولتے ہیں. کیوں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دلوں سے اللہ کے رسول، اہل بیت کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت یہ نکل جائے، روحانیت ختم ہو جائے، پھر یہ بلے اللہ اللہ کرتے رہے، اندر ان کے کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ڈبہ، خالی ڈبہ. آج کل مسلمان اس لیے ختم ہے، خالی ڈبہ ہے. 99% مسلمان اس روحانی طاقت سے خالی ہیں، نفس کے غلام ہیں، پیسے کی پجاری ہیں. کافروں کا دل، ان کا دل ایک جیسا. اور اہل بیت اور اصحاب صفا، انہوں نے تو پیسے کو لاتے مار دیا ہے. بھوک افلاس فاقہ پیوند زدہ جوڑوں کو پسند کیا، اللہ کے ہاں بڑے مرتبے پا گئے، جنتوں کے شہزادے بن گئے. اس لیے کہ حق تعالیٰ نے ان کو اپنے پیغمبر علیہ السلام کی صحبت کی سعادت سے نوازا تھا. وجہ کیا ہے؟ صحبت. حضور کی صحبت جس نے زیادہ گزاری وہ مرتبے میں بہت بلند ہوا، اس کا فیضان بہت اونچا ہوا، اس کی روحانیت بہت ٹاپ کی ہو گئی. ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت قوت جو بھی ہے رسول اللہ سے ہے. یہ شجاعت، یہ ولایت، یہ معرفت، یہ علم، یہ حکمت ساری کی ساری حضور سے ہے. حضرت علی کو حاصل، بچپن سے ساتھ گزارا، حضور علیہ السلام کے ساتھ گزارا ہے. 8 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ لیا. السابقون الاولون، جن کا تذکرہ نے فرمایا سبقت لے جانے والے، دین میں پہلے پہلے داخل ہونے والے. اما فاطمہ کی ماں بی بی خدیجہ، یہ گھرانہ نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور اما فاطمہ حضرت علی کی والدہ محترمہ، یہ السابقون الاولون من المہاجر والانصار. اللہ فرمائے یہ وہ ہستیاں ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، جو ان کی اتباع کرے گا اللہ پاک ان سے بھی راضی ہے. یہ ہستیاں، یہ قرآن حدیث سے استنباط ہے، کسی ملک فقیر کی ہوائی بات نہیں ہے. یہ کوئی قیاس یا مولوی کی طرف سے اپنا خیال بنا کرنے والی بات نہیں کہہ رہا میں ابھی یہاں الحمدللہ. تو یہ کیا ہے؟ صحبت نے ان کو وہ مقام بخشا اہل صفا کو. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آنے والے، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آنے والے. اس لیے کبھی کبھی میں یہاں کہتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے قلوب کو اس 1200 سال 1400 سال کے زمانے کے سینے کو چیر کر وہاں تک رسائی عطا فرما دے جب مسلمانوں میں کوئی اختلاف و افتراق و فرقہ بندیاں، یہ توڑ پھوڑے نہیں تھی، یہ شرک و بدعت و فلانا یہ موضوع تھا نہیں. اللہ ہم وہ عقیدت ہمارے سینوں میں منتقل فرما دے جو اہل بیت کو حاصل تھی، جو اصحاب صفا کو حاصل تھی. صحابہ آپس میں بیٹھ کر کبھی بھی یہ نہیں بولتے تھے، آپس میں یہ بات نہیں کرتے تھے آپ بتاؤ حضور نور ہے یا بشر ہے، وہ سوچ نہیں سکتے تھے اسے عنوان. وہابیت نے ایسی تباہی مچا دی، اب آ کے حضور کی ذات کو نشانہ بنا رہے ہیں. حضور کا امتی جن کو حضور نے توحید، جن کو توحید کا سبق پڑھایا، وہ آج حضور کے تذکرے کو شرک بنا بیٹھے. حضور کے تذکرے، حضور کی محبت، وہابیت نے بڑی تباہی مچائی. اور یہ وہابیت
اسی امویت کی شاخ میں سے ہے، یزیدیت بھی انہی اولادوں میں سے، انہی میں سے، اذانیں ہیں، داڑھی ہے، نماز ہے، روزے ہیں، مسجدیں ہیں، تلاوت ہے، سب ہے۔ اندر کی دنیا یزید کی اور ہے، حسین کی اور ہے، حضرت امیر معاویہ کی اور ہے، حضرت علی کی اور ہے۔ ہاں، اندر کی دنیا۔ اللہ خود اللہ نے فرمایا، دیکھیں وہ آیت آ گئی، مجھے پتہ نہیں آیت آئے گی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ فرمایا انصار و مہاجرین میں سے وہ جو دین میں ابتدا میں جو داخل ہوئے سبقت لے گئے، ایمان لانے میں بھی اور ہجرت میں، جو پہلے نکلنے والے، حبشہ یا مدینہ، یہ جماعتیں، کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ اکبر، والذین نتبعوہم بإحسان، فرمایا ایمان میں سبقت حاصل کرنے والے پہلے مہاجرین اور انصار، وہ لوگ جنہوں نے خلوص کے ساتھ پھر ان کی مطابقت کی۔ آگے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا۔ تو پھر ایک شیعہ عالم نے بڑی وزنی بات کہی، بولا اگر السابقون الاولون یہ ہستیاں ہیں، اللہ پاک پر جو ان کی اتباع کرے اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، یہ اس دور میں کوئی بھی ان کی اتباع کرے تو اللہ ان سے بھی اسی طرح راضی ہے، کیونکہ یہ نص ہے نا، والذین نتبعوہم بإحسان، کہ وہ لوگ دیکھیں نا، والسابقون سبقت لے جانے والے ایمان میں ہجرت میں دین کی راہ، اولون وہ جو پہلے تھے، من المہاجرین وہ جو مدینہ اور حبشہ چلے گئے، مکہ چھوڑ کر ہجرت کر گئے دین کی خاطر، ایمان بچانے کی خاطر، یہ لوگ وہ چاہے مہاجرین میں سے اور انصار وہ جو مدینہ والے جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی، استقبال کیا، ویلکم کیا، ان کے دین کو قبول کیا، ان کو مکانات دیے، دو بیوی ہیں تو چھوڑ کر ایک بیوی ان کو طلاق دے کر کہ تم نکاح کر لو، مال میں آدھا حصہ دیا، دکان میں حصہ، باغ میں حصہ، ایسا بنا دیا، کوئی بھائی کے لیے ایسا نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے ان کی یوں تعریف فرمایا، ان کی تعریف فرما کر یوں فرمایا والانصار، مہاجرین والانصار، والذین، اور وہ لوگ اتبعوہم بإحسان، کہ ان کی اتباع پھر جنہوں نے کیفیت احسان کے ساتھ کی، بھلائی ویسی کی اتباع ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ایک تو صحابہ کی رضاعت کا اعلان تو ہے کھلا کھلا قرآن میں، یہاں ان کے تذکرے فرمایا کہ ان کی اتباع کرنے والے بھی وہ ہیں کہ جن سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی۔